اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ میرے فاروق اعظم ہے بہار باغ ایماں، حضرت فاروق اعظم ہے چراغ بزم عرفاں، حضرت فاروق اعظم ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام عیادت۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ حضرت مصری شاہ بابا علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر مبلغ دعوت اسلامی حاجی حسان رضا عطاری کی حاضری۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیٹیگیشن برانچ پرائمری ایجوکیشن محمد حسین سے ملاقات، دیے انہوں نے مدنی چینل کو تاثرات۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ مجلس حکیم کے تحت مدنی مذاکرے کی دعوت کا سلسلہ۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام عیادت ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے نعمان عطاری سے عیادت فرمائی، ان کی والدہ کے لیے دعائے صحت کی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے نعمان عطاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی مدنی رضا نے آپ کا صوتی پیغام کسی ذریعے سے مجھ تک پہنچایا، جس میں آپ نے اپنی امی جان کی سخت پریشانی اور بے ہوشی کا تذکرہ کیا تھا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ صبر و ہمت سے کام لیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی امی جان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، صحتوں، عافیتوں، نیکیوں، سنتوں، عبادتوں، ریاضتوں، مدنی کاموں بھری طویل زندگی عنایت کرے۔ بیماری رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالی آسانی فرما دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو ایک رات بخار میں مبتلا ہو اور اس پر صبر کرے اور اللہ عز و جل سے راضی رہے تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی التجا ہے کہ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے امی جان کے شفا یابی کے لیے دعا فرمائیے، اور کر سکتے ہیں تو 2500 روپے کے سنتوں بھرے رسائل مکتبۃ المدینہ سے خرید کر تقسیم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی امی جان کو شفا عطا کر دیں۔ اللہ کی رضا پر راضی رہیے، اللہ کی کیا مرضی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ آپ امی جان کی خدمت سے جی نہ چرائیں اور برابر ان کی خدمت جاری رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع اور مدنی مذاکرے کی حاضری اور اس پر پابندی کی مدنی التجا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حضرت مصری شاہ علیہ رحمہ جن کا مزار پر انوار ڈیفینس باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہے، آپ کے عرس کے موقع پر مجلس مزارات اولیاء کے تحت سنتوں بھرا اجتماع منعقد ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی ابو بنتین حافظ حاجی حسان رضا عطاری المدنی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مزار پر انوار پر حاضری دی، جبکہ آپ نے مزار حاضری سے قبل نیتیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اس مدنی خبر کا مدنی گلدستہ مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجاب پاکستان میں حضرت مولانا مفتی اشفاق رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری ہوئی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد عطاری سے ملاقات فرمائی۔ مفتی صاحب نے اپنے پوتے کو مدرسۃ المدینہ زینب مسجد مدینہ ٹاؤن میں داخل کروایا اور مدنی چینل کو اس موقع پر اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ آج میری سعادت مجھے فیضان مدینہ سردار آباد میں لے آئی اور اس وقت میں انتہائی مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں آنے کے بعد ہی فوراً روحانی طور پر انسان کو سکون ملتا ہے اور اس وقت میں انتہائی پرسکون ہوں۔ حاضری کا سبب یہ ہے کہ میں نے اپنے پوتے کو حفظ کی کلاس میں اور تربیت کے لیے یہاں داخل کروانے کے لیے حاضری دی ہے، چونکہ پاکستان میں بحمدِ تعالیٰ مدارس میں تربیت کا جو مفقود تھا اس کمی کو صرف پورا ہی دعوت اسلامی نے نہیں کیا بلکہ کما حق کو پورا کیا کہ علم تو قسمت کا ہوتا ہے مگر کم از کم ان کی تربیت میں رہنے والا بچہ انسان ضرور بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے اور مزید اس کو پروان چڑھانے کے لیے جو انتظامات اس ماحول میں ہیں اور جو کچھ اس ماحول سے ملتا ہے وہ اس دنیا میں اب کسی اور ماحول سے نہیں ملتا۔ بحمدِ تعالیٰ پرانا تعلق دعوت اسلامی سے ہے اور یہی دعا ہے خدا کرے مرتے دم تک یہ تعلق رہے اور اللہ ہماری اولادوں کو بھی اسی طرح دین کے لیے خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ قافلوں کے ساتھ اگر سفر کریں تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ آپ کا سفر ایسے ہے جیسے جنت کی طرف ہو رہا ہو، اور
اگر آپ جس دن بھی ہفتے میں اجتماع ہوتا ہے اس میں اگر آپ شریک ہوں تو انشاءاللہ جنوں یا انسانوں میں سے جو شیاطین جن و انس ہیں وہ کوئی آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور بالخصوص امیر اہل سنت کا سایہ عاطفت اہل سنت کے سروں پر تا دیر قائم رکھے، اور اب ان کے فیض سے جو بھی دعوت اسلامی کے لیے کوشاں ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، اللہ مولا جل مجد الکریم ان کے لیے اپنی رحمت کو دست و بازو بنائے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیٹیگیشن برانچ پرائمری ایجوکیشن محمد حسین سے مجلس ججز و وکلاء کے اسلامی بھائی نے ان کے آفس باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے مدنی چینل کی کاوشوں کو خوب سراہا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی پذیرائی کی۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ میں دعوت اسلامی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ ان کی مرہون منت سے ہمارے نوجوان نسل، خاص کر ہمارے نوجوان نسلوں نے جو ہے نا وہ نماز کی طرف راغب کیا، اور خاص کر داڑھی کا جو انہوں نے رجحان کیا وہ ایک بہت بڑا ان کے لیے جو ہے نا ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ دعوت اسلامی جس طریقے سے اس وقت پوری دنیا کے اندر، کراچی میں خاص کر پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے، اللہ پاک دن رات ان کی جو ہے نا وہ محنت جو ہے نا وہ رائے گاہ نہ کرے، اور دن رگنی رات جگنی جو ہے نا وہ پروان چڑھتے رہیں۔ ہمارے نوجوان نسل علاقے کے اندر خاص کر پہلے کبھی مسجدوں میں نہیں جایا کرتی تھی، اب ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر ان کا رخ ہو گیا ہے، مسجدوں میں بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جب امامہ پڑھ کے جب آتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ہمیں بعض اوقات جو ہے نا ان کی خوشی دیکھ کے ہمیں آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا جب اپنی جوانی کے اندر پہنچتے ہیں تو وہ داڑیاں رکھتے ہیں، وہ داڑیاں ماشاءاللہ ان کو اتنی اچھی لگتی ہیں کہ وہ دیکھ کر جو ہے نا بڑا عشق آتا ہے۔ گلیوں کے اندر، مسجدوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے دعوت اسلامی کے مسجد ہیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے میں سب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں ان کے اندر بھیجا کریں، مساجد میں بھیجا کریں، تاکہ وہاں سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کریں اور آخرت کے لیے اپنے لیے کچھ نہ کچھ پیدا کریں۔ مجلس حکیم کے تحت ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مجلس کی کوششوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ اسلامی بھائیوں نے مدنی مذاکرہ اجتماع کی دعوت دی۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے۔ سب سے پہلے تو میں نہایت مشکور ہوں امیر اہل سنت کا کہ جنہوں نے اطباء کی فلاح و بہبود کے لیے سوچا اور یہ مدنی چینل پر حکیموں کا مدنی مذاکرہ جو ہے ترتیب دیا۔ اس پروگرام کا جو یہ ٹیلی کاسٹ ہونا ہے 18 اکتوبر کو،
تو میں انشاءاللہ بہت خواہش رکھوں گا کہ یہ پروگرام میں پورا دیکھوں، اور میں اپنے تمام اطباء بھائیوں کی طرف سے، چونکہ میں پاکستان طبی کانفرنس سٹی لاہور کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں، اس حوالے سے میں اپنی آواز کو میسج کے ذریعے بھی اطباء تک پہنچاؤں گا، ٹیلی فونز پہ بھی ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کے اطباء کو یہ پیغام پہنچائیں گے کہ 18 اکتوبر کا یہ پروگرام دیکھا جائے۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل کے مبلغ نعت خواہ خدمت گزار، مدنی چینل کے مبلغ نعت خواہ خدمت گزار، جس قدر بھی ہے سبھی کی مغفرت ہو کردگار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ 18 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز عشاء حکیموں کا ایک مدنی مذاکرہ ہونے جا رہا ہے، میں خود بھی انشاءاللہ دیکھوں گا، اور تمام دوستوں کو درخواست ہے وہ اس مدنی مذاکرہ کو دیکھیں۔ مدنی چینل اس سلسلے میں دیکھ رہا ہوں کہ دینی معاملات میں بہت ہی بہتر انداز میں اپنا کام کر رہا ہے، جو یہ خدمت کر رہے ہیں دین کی وہ قابل تحسین ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اچھا اور نیک قدم ہے یہ، اس کو جو آپ لے کر چل رہے ہیں اس کی تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ جو پروگرام آپ بتا رہے ہیں وہ اگر اس پروگرام ہو رہا ہے تو ہمیں واقعی آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ہمیں نہ صرف وہاں جانا چاہیے بلکہ اس کو دیکھنے کی بھی لوگوں کو دعوت دینی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں خدمت کا موقع مل سکے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پسندیدہ کورس 12 روزہ مدنی کورس کے کچھ مناظر نیپال سے، جہاں عاشقان رسول کے مختلف مدنی کاموں میں شرکت اور تاثرات آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی، پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی۔ الحمدللہ عز و جل، کیا خوب مدنی بہاریں 12 روزہ مدنی کورس کی، کہ یقیناً جب باب المدینہ میں دیار مرشد میں اس کورس کا آغاز ہوا اور مدنی چینل پر اس کے مناظر دیکھے تو یقیناً دل کافی اس بات کی خواہش کر رہا تھا کہ کاش 100 کروڑ کاش یہ کورس ہمارے ہند میں بھی ہو۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارے مدنی مرکز نے کرم فرمایا، شفقت فرمائی، اور ہمارے پیارے پیارے رکن شورا الحمدللہ عز و جل مدنی انعامات کے ذمہ دار 12 روزہ مدنی کورس کروانے کے لیے نیپال گنج میں ہند والوں کو شفقت کرتے ہوئے تشریف لے آئے۔ مرحبا، صد مرحبا، الحمدللہ عز و جل رکن شورا کی صحبتیں حاصل کرنے کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ 12 روزہ مدنی کورس میں بہت کچھ میں نے سیکھا ہے،
اور سیکھ کر میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنکھوں کا قفل مدینہ، زبان کا قفل مدینہ اور اپنے وقت کو مدنی انعامات کے مطابق گزاروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ ہا کروڑ رحمت عطا فرمائے میرے امیر اہل سنت پر، کہ جہاں پر آپ نے ہمارے ظاہر کی اصلاح فرمائی، وہیں پر ہمارے باطن کی اصلاح کے لیے ایک بہت ہی پیارا 12 روزہ مدنی تربیتی کورس بھی عطا فرمایا، کہ جہاں پر ہمارے باطن کی اصلاح ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے نا کہ ہمارا دل گندگی سے بھرا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ عز و جل یہاں آنے کے بعد باطنی بیماریوں کی جو اصلاح ہو رہی ہے، اس سے دل کو ایک سکون مل رہا ہے۔ یہاں تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، فرائض کے ساتھ مستحبات پر عمل، نوافل کی پابندی، ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل بہت مدینہ ماحول ہے۔ میں جب اپنے شہر سے روانہ ہوا تھا تو ایک عالم دین سے ملاقات تھی، اور ان سے یہ اس کورس کے حوالے سے کہا تھا۔ انہوں نے بڑے اچھا ارشاد کیا، فرمایا تھا کہ پہلے جو بزرگان دین ہوا کرتے اپنے مریدوں کو بلا کر ان کی باقاعدہ تربیت کیا کرتے تھے، تصوف کے جام پلایا کرتے تھے، اس طرح سے کہہ رہے تو میں نے جب یہ مدنی کورس کے حوالے سے عرض کیا کہ اس میں بھی ماشاء اللہ تعالیٰ باپا جان کی تربیت کے نتیجہ ہے کہ یہ مجلس فرض علوم کے ساتھ باطنی امراض کے حوالے سے بھی تربیت کرتی ہے کہ کس طرح سے بچا جائے، تو نوافل و مستحبات کی جو باتیں ان کو بتائی تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یہ بھی دعوت اسلامی نے شروع کر دیا، اللہ کا شکر ہے۔ ایک عرصہ دراز ہو گیا دعوت اسلامی سے وابستگی سے، مگر ابھی تک مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن نہیں تھا، کبھی بنتا کبھی ٹوٹ جاتا، تو نہ تو اشاروں سے گفتگو کرنے کے تعلق سے معلوم تھا کہ کس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے، نگاہیں نیچے کس طرح سے کر کے چلا جاتا ہے، اور لکھ کر گفتگو یہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے مدنی انعامات کبھی پر کرتے تھے، حوصلہ ٹوٹ جاتا تھا۔ ماشاءاللہ یہاں پر کورس میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ واقعی میں مدنی انعامات پر کس طرح سے ہمیں عمل کرنا ہے، کس طرح سے اشارے سے گفتگو کرنی ہے، کس طرح سے لکھ کر گفتگو کرنی ہے، ہماری عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے، مدنی انعامات کا نصاب کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی پر نافذ کرنا ہے۔ یہ 12 روزہ کورس سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری زندگی میں یقیناً تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہ کورس کی خصوصیت الحمدللہ یہ ہے کہ جس طرح مدنی انعامات کا جدول کے مطابق اپنی زندگی میں نفاذ کس انداز کے ساتھ میں کیا جائے، اگر کوئی شخص 12 روزہ مدنی کورس کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ میں اپنے معمولات میں، زندگی میں تمام کے تمام چیزوں کو شامل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس 12 روزہ مدنی کورس میں مطالعہ کا جدول ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کا جدول ہے، نماز تہجد، اشراق و چاشت، اوابین، تو ساری چیزیں الحمدللہ رب العالمین اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر کسی کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو سیکھنا ہے تو یہ 12 روزہ مدنی کورس اگر کر لیں تو مدنی کاموں کو بآسانی وہ سیکھ سکتا ہے۔ اور یہ کورس میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں ان اسلامی بھائیوں کو تمام کاموں کو چھوڑ کر پہلی فرصت میں اس کورس کو کر لینا چاہیے۔ مادنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مادنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مادنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مادنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب،
سے شرور و فتن سے صدا بچا